آنگن ماں عبداللہ کے اترا ہلال با. ٹائم نہیں ہے، یقین مانیے آپ مچل جاتے. یہ اشعار جو میں پڑھ رہا ہوں میں ایکسپلین کرتا ہوں ساتھ ترجمہ کے ساتھ. آنگن ماں عبداللہ کے اترا ہلال با. آنگن ماں عبداللہ کے اترا ہلال با. کی آنگن ماں عبداللہ کے کونو جہاں مانا ہے، ارے کونو جہاں مانا ہے، ارے ان کے مثال دا. میں ایک بات بتاؤں، اسی اشعار کو میں حدیث کریمہ کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. اللہ کے نبی خاتم پیغمبران کی بارگاہ میں حضرت جبریل امی حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ حکم فرمائے میرے لیے کام کیا ہے. کون فرما رہے ہیں؟ جبریل جو تمام نبیوں کے قاصد ہیں فرما رہے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے حکم فرمائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل میں آپ تم سے کچھ پوچھتا ہوں بتاؤ، میرے سوال کا جواب دو. جبریل سے میرے نبی پوچھتے ہیں اے جبریل بتا مجھ جیسا بھی آپ نے کائنات میں کسی کو دیکھا ہے؟ میرا جیسا بھی حسین چمکتے چہرے والا چاند سے زیادہ حسین یہ سونی مونی صورت والا آپ نے کسی کو دیکھا ہے؟ جبریل جواب دیتے ہیں. جبریل کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی خاتم پیغمبران کا ارشاد گرامی نبی فرماتے ہیں فتقلب الارض مشارقها ومغاربها. میرے نبی فرماتے ہیں جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں نے مشرق کا چکر لگایا، مغرب کا چکر لگایا، ساری کائنات کو میں نے دیکھا، آدم کے جمال کو دیکھا، نوح نجی اللہ کو میں نے دیکھا، حضرت شہید اللہ کے پیغمبر کو دیکھا، تمام نبیوں کو دیکھا. میرے آقا آپ جیسا حسین چہرہ اس جبریل کی آنکھوں نے نہیں دیکھا، آپ جیسا نہیں دیکھا ہے. میرے آقا یہ جبریل ہے ساری کائنات کا چپا چپا کھنگالا، میرے آقا آپ جیسا چمکتے چہرے والا جبریل نے دیکھا ہی نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ نبی کی تعریف ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین رب ذوالجلال پکار کر کے جبریل کو فرماتا ہے او جبریل تو کس چکر میں پڑا ہوا ہے؟ تو کہتا ہے میں نے دیکھا نہیں. ارے جب رب ذوالجلال نے محمد جیسا پیدا ہی نہیں کیا تو دیکھے گا کیسے؟ ارے جب نبی جیسا میں نے پیدا ہی نہیں کیا تو دیکھے گا کیسے؟ سمجھ میں آئی بات؟ نبی جیسا میں نے پیدا ہی نہیں کیا تو پتا چلا کہ ساری کائنات میں میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے. آگے شعر پیش کرتا ہوں کہ آنگن ماں عبداللہ کے اترا ہلال با. اور اسی کو تھوڑا سا ڈائیورٹ کر کے میں دوسرے شعر کی طرف آتا ہوں کہ پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا. کون دیکھ رہا ہے؟ ساری کائنات کا خالق. بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام ان کی بارگاہ میں کوئی عریضہ پیش کرتے تھے
تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ قبول کرتے کرتے کسی کی دعا کو 100 سال میں، لیکن میرے مصطفیٰ کی شان پر قربان جاؤ، قیامت قائم ہوگی تو میرے مصطفیٰ کی وجہ سے قائم ہوگی۔ نہیں تو رب جانتا ہے نا کہ ہم اور آپ کتنے پانی میں ہیں، جانتا ہے کہ نہیں؟ ہمارا سب پوری سنت اہل والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ رب جانتا ہے نا کہ ہم اور آپ کتنے پانی میں ہیں، وہ آپ کتنے گناہگار، ہم کتنے اچھے ہیں، وہ فیصلہ کر دے، وہ فیصلہ کر دے۔ کسی کو فیصلہ سنا دے جنتی کا تو جنت میں چلا جائے، کسی کو سنا دے جہنمی تو جہنم میں چلا جائے۔ کسی میں ہے مجال جو اسے ہے، کسی میں ہے ہی نہیں۔ لیکن قربان جاؤ یار، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں تو ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، اگلے پچھلے سارے ان کی تعریف کر رہے ہوں گے۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک انہی کا کلمہ جپ رہے ہوں گے، انہی کی مدح سرائی کر رہے ہوں گے، انہی کا کلمہ جپ رہے ہوں گے، انہی کی مدح سرائی کر رہے ہوں گے۔ ماشاءاللہ یہ بیچارے لاسٹ میں کہتے نہیں، لاسٹ میں بیچارے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا و آخرت میں تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی کریم رؤوف الرحیم کی حدیث کریمہ نبی فرماتے ہیں من انفق درہمن فی مولد النبی کان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان رفیق فی الجنہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو بندہ نبی کی میلاد کی خوشی میں علماء کو جو نذرانہ پیش کرے یا نبی کی ولادت کی خوشی میں 1 درہم خرچ کرے، میرا مختار کل نبی فرماتا ہے کل کائنات کی جان فرما رہا ہے کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ وہ میرا رفیق ہوگا، میرا ساتھی ہوگا، میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے وہ میرا دوست۔ کان رفیق فی الجنہ، وہ جنت میں میرا رفیق ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو علماء سے محبت کرتے ہیں۔ تو میں شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، ٹائم بھی سادہ نہیں ہے کہ ایک شعر اور اسی پر ایک بات عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، ٹائم سادہ نہیں لوں گا، کہ روضے سے دور ہے تو آنکھیں بے نور ہیں، روضے سے دور ہے تو آنکھیں بے نور ہیں، روضے سے دور ہے تو روضے سے دور ہے تو آنکھیں بے نور ہیں، آنکھیں بے نور ہیں، آنکھوں کو دکھتا ہے تو آنکھوں کی بینائی ہے، ہر روضہ سرکار کا آنکھوں کی بینائی ہے، ہر روضہ سرکار کا۔ ایک واقعہ اسی کے تعلق سے، ایک انسان ایک شخص ہے سادات کرام کے گھرانے سے تعلق رکھنے والا، مدینہ منورہ کے اندر 27 سال کا عرصہ ہو گیا مدینہ پاک میں رہتے ہوئے، نبی کے روضے کی جالیوں کی صفائی کرتے ہوئے، نبی کی بارگاہ میں خدمت دیتے ہوئے۔ کتنا سال؟ کتنا اور زور سے بولو یار، 27 سال۔ 27 سال میں اللہ نے ایک بھی اولاد نہیں دی، ایک بھی اولاد نہیں دی۔ 27 سال کا عرصہ ہو گیا، ایک بھی اللہ نے اولاد نہیں دی۔ اور اس کے بعد جب واپس اپنے ملک آئے تو لوگوں سے پوچھا یار کیا کروں، میں نبی کی بارگاہ میں رہتا ہوں۔ اچھا جب نبی نوازنا چاہے تو کسی کے ذریعے سے نوازتے، ہم لوگ تو در والے ہیں نا، ہم لوگ تو وسیلے والے ہیں نا۔ وہ اور لوگ ہوں گے جو قیامت میں بھی کہیں گے، قیامت میں یار میں کہتا ہوں کتنے عقل کے اندھے ہیں، قیامت کا منظر پڑھتے ہیں، بڑے بڑے علماء کو کہتے ہیں سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں آدم کے پاس پہلے جائیں گے، آدم کہیں گے اذهبوا الى غیری، پھر نوح کے پاس جائیں گے، غیر کے پاس جاؤ، غیر اللہ کے پاس جاؤ، پھر دوسرے کے پاس، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کی باری آئے گی، وہ کہیں گے آج کوئی نہیں ہے، آج تو ہے صرف آمینہ کا نال ہے جو بچا سکتا ہے، کوئی نہیں ہے۔
کی بارگاہ میں جاؤ، قسم خدا کی حدیث طیبہ میں واضح طور پر ہے کہ خدا کی بارگاہ میں نہیں، پہلے انبیاء کی بارگاہ میں لوگ جائیں گے، کیونکہ یہ ہمارے شفیع ہیں، یہ شفاعت کریں گے۔ ارے اگر کوئی اپنے عبادت میں ناز کرتا ہے، قسم خدا کی اپنے عبادت میں، اپنے عبادت کی غرض سے جہنم میں بھیج دیا جائے۔ اور ہم لوگ تو نبی کے فضل کے متلاشی ہیں یار، نبی کا دریائے کرم جوش میں آئے ہمارے عمل، اسی لیے تو مفتی اعظم ہند نے فرمایا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا۔ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، کتنے بڑے عالم ہیں، اعلیٰ حضرت کے خاندان کے ہیں، وہ جو مرد قلندر ہے پوری دنیا پر اللہ کے ولیوں کو نام اونچا کرنے والا، مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں میرے اعمال کا ایک اللہ کا ولی ایک پیغام دے رہا ہے، ہماری اوقات کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا۔ ایک اللہ کا ولی ساری زندگی عبادت میں گزاری، ساری زندگی ریاست میں گزاری، ساری زندگی تہجد میں گزاری، لیکن اپنے عمل پر ناز نہیں بلکہ رسول اللہ کے کرم پر ناز۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ تو ایک شخص تھا 30 سال یا 27 سال تقریباً اللہ کے نبی کے روضے کی خدمت کی انہوں نے اور جالیاں صاف کی، اور اس کے بعد 27 سال کا عرصہ ہو گیا دعا مانگتے مانگتے، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے تو اولاد عطا فرما دے، مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے، اور مسجد اقصی میں بیٹھ کر کے انہوں نے دعا مانگی، 100 سال تک اللہ نے اولاد نہیں دی، لیکن پتہ کیا چلا؟ قرآن فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جہاں رحمت اللہ کی وہاں ہوتی ہے جہاں اللہ کے محسنین بندے ہوتے ہیں۔ مسجدوں پہ مت جاؤ، کیونکہ حضرت زکریا اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے مولا بیٹا عطا کر دے، لیکن 100 سال دعا مانگی، دعا کہاں قبول ہوئی پتہ ہے؟ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا حجرے میں رہتی تھی، ان کے پاس بغیر موسم کے پھل آتے تھے، بغیر موسم کے، موسم نہیں ہوتا حضرت، اس لیے کہ ہر نبی خوددار ہوتا ہے، ہر نبی غیرت مند ہوتا ہے، ہر نبی غیرت مند ہوتا ہے، ہر نبی خوددار ہوتا ہے، اور خودداری اس میں ایسی ہوتی ہے کہ کائنات میں نبیوں سے زیادہ کسی کے پاس نہیں۔ تو جب اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام باہر نکلتے تو تالا لگا دیتے کوئی اندر نہ جائے، اور جب تالا لگا دیتے نا، تالا لگانے کے بعد جب واپس اپنے بیٹی یعنی اپنے اس بیٹی کے حجرے میں جاتے کیا دیکھتے؟ تالا لگا ہے، پھلوں کو بغیر موسم کے دیکھ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں یہ کیا ہے، یہ کون سی چیز ہے آپ کے پاس؟ تو حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے جو بغیر موسم کے، ربی یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ رب کا کرم ہے جو بغیر موسم کے مجھے اس حجرے کے اندر عطا کر رہا ہے۔ وہی اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام ہاتھ کو اٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں ہنالک دعا زکریا، وہی اللہ کے پیغمبر دعا کرنا شروع کرتے ہیں، اے اللہ اے ربا تو جانتا ہے، تو جانتا ہے، تیرا قول ہے کہ جو رحمت تیری ہوتی ہے وہ تیرے یعنی قریب لوگوں کے نیڑے ہوتی ہے، تیرے قریب لوگوں کے پاس میں ہوتی ہے۔ آج میں تیرے اس نیک برگزیدہ بندے کے قریب میں کھڑا ہو کے تجھ سے سوال کرتا ہوں، جب تو بغیر موسم کے مریم کو پھل دے سکتا ہے تو بغیر موسم کے مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اللہ نے وہی اللہ کے پیغمبر کی دعا کو وہی مریم کے حجرے میں مستجاب فرمایا، اور انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا کہ وہ بھی نبی ہوئے۔ پھر بعد میں حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے جو ہوئے وہ بھی نبی، ان کا نام یحییٰ علیہ السلام۔ سمجھ میں آئی بات؟ پتہ کیا چلا؟ جب اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو ذریعہ لگاتا ہے،
27 سال ایک بندہ مدینہ طیبہ میں رہ رہا تھا، لیکن دعا مانگ رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، جالیوں کو صاف کر رہا ہے، اللہ نے بیٹا نہیں دیا۔ کسی نے اپنے ملک میں جب وہ واپس آئے کہا یار بریلی چلے جاؤ۔ کہاں چلے جاؤ؟ کہاں؟ ارے یار بریلی کے نام پہ تو مچل جاؤ یار، اور زور سے یار، بریلی چلے جاؤ۔ کہا بریلی میں کیا ہے؟ کہا ایک مرد قلندر ہے، ایک صوفی باصفا ہے، وہ نظر کر دے گا تو میرا پار ہو جائے گا۔ اس سید نے کہا، اس آل رسول نے کہا میں تو نبی کی بارگاہ میں رہ رہا ہوں، اج پر مت جا۔ اس کا ڈائریکٹ کنیکشن نبی کی بارگاہ میں ہے، ڈائریکٹ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جا وہاں سے مایوس نہیں کرے گا۔ وہ اپنے ملک سے ہندوستان آئے۔ کہاں آئے؟ اور زور سے، ہندوستان آئے، بریلی کے سرزمین پہ اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے تھے۔ سید کی اعلیٰ حضرت کی شمامت ایسی تھی، ناک کے سونگنے کا مادہ وہ تھا۔ ولیوں کا مادہ روحانی ہوتا ہے، جہاں انسانوں کا کنیکشن ختم ہوتا ہے وہاں ولیوں کا شروع ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا ولیوں کا۔ وہی بات نبی کرے تو معجزہ، ولی کرے تو کرامت۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جیسے آئے اعلیٰ حضرت مسکرانے لگے، دیکھ کے تبسم فرمانے لگے۔ اعلیٰ حضرت دیکھ کے تبسم فرمانے لگے۔ کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا حضور میں پاکستان سے آیا ہوں، 27 سال کا عرصہ ہو گیا، مجھے اولاد نہیں ہو رہی، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اور 27 سال مدینہ والے کی میں نے وہاں جا کے خدمت کی ہے۔ ارے کہا وہی نہ مانگتا، میرے پاس کیوں آیا ہے؟ کہا اشارہ اسی نے کیا ہے کہ جا میرے اس بندے کے پاس، میں آیا ہوں، حضور کرم فرمائیں۔ حضور نے مراقبہ کیا، نظریں جھکائی، تھوڑی دیر کے بعد کہا استغفار پڑھا۔ استغفار پڑھنا میرے نبی کی سنت ہے، یہ کوئی نہ سمجھے کہ جو اللہ کے ولی استغفار پڑھے گناہگار، بلکہ اللہ کی طرف سے محفوظ ہوتے ہیں وہ۔ استغفار پڑھے تو کہا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں، لیکن میری دعا ساتھ میں آپ کی آمین ہونا چاہیے۔ ساتھ میں کیا ہو؟ میں دعا کرتا ہوں، میری دعا آپ کی آمین ہو۔ اعلیٰ حضرت دعا فرماتے ہیں، مولا یہ جو بندہ ہے نا تیرے محبوب کی بارگاہ سے لوٹ کے آیا ہے، میرے سے لو لگایا ہے، مولا مجھے رسوا نہ کرنا، میں دعا کرتا ہوں خالق تیری بارگاہ میں اسے ایک ستھرا بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے 1 سال بیتا تھا کہ اسے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اور زور سے اور زور سے، بیٹا پیدا تو ہوا، آنکھوں سے اندھا ہے، دکھتا نہیں، نابینا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی امتحان کی گھڑی ہے۔ بیٹا پیدا ہو گیا، آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے، لوگوں نے کہا جہاں سے ملا ہے وہیں واپس جا، ان کی بارگاہ میں ہر مرض کا حل ہے، وہ شخص وہاں سے یہاں بریلی آتا ہے۔ کہا حضور آپ نے دعا فرمائی تھی، آپ نے کہا تھا جب بیٹا ہوگا، مجھے بیٹا ہوا ہے لیکن آنکھوں سے دکھتا نہیں، حضور کرم فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت احمد رضوان فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے مراقبہ کرتے ہیں۔ کہا تو 27 سال اللہ کے نبی کی بارگاہ میں رہا ہے نا، جا وہیں سے جا، بیٹا تجھے مل گیا، روشنی بھی وہیں سے ملے گی۔ ایک کورا کاغذ، ایک کورا کپڑا لے لینا سفید، اور جب صاف کرنا روضہ مصطفیٰ کی جالیوں کو، ان جالیوں کا جو گرد غبار ہوگا پانی میں ڈال کر کے مکس کر لینا، اپنے بیٹے کے آنکھ پر لگانا، قسم خدا کی 7 دن کے اندر وہ نابینا پیدا ہوا بیٹا اعلیٰ حضرت کی دعا سے اور اللہ کے نبی کے کرم سے اکھیارہ بن ہے، آنکھیں آ گئی۔ اعلیٰ حضرت نے دعا فرمائی تھی کہ جا میں اسے دعا دیتا ہوں، ان کی عمر 150 سال ہوگی۔ آج بھی پاکستان کی سرزمین میں اعلیٰ حضرت کی کرامت کے نام سے وہ شہزادہ موجود ہے جو سادات اکرام کے گھرانے سے۔ پتہ کیا چلا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب اخیر میں اللہ رب العالمین کی بات کہ جس طرح موقع ملنا چاہیے فراہم ہونا چاہیے تھا، اور 12 بجے کے بعد ویسے بھی ہمت جواب دے جاتی ہے آدمی، اور آواز بھی گلا بھی ساتھ نہیں دیتا،
تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ان تھوڑی دیر کے اوقات میں کہنے سننے میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی مولا اسے درگزر